اچھی بات کو سن کر اس کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ دو مسئلے مختلف بیان کرنے۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ انسان پر عبادت توفیق کے مطابق فرض ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کھڑے ہو کے پڑھے، جب نہیں کھڑا ہو سکتا تو کہ بیٹھ کر پڑھے، جب بیٹھ کر بھی نہیں ہو سکتا کہتے چلو اشارے سے پڑھے۔ انسان وضو اور غسل کا پابند ہے کہ جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ جب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہو تو کہتے ہیں تیمم سے کام ہو جائے۔ اس قسم کے مسائل کو المصالح الشرعیہ کہتے ہیں۔ شریعت کے خاص مسئلے ہیں۔ دیکھو بچہ جب بیدار ہو، چاق و چوبند ہو تو فقہاء کہتے ہیں 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھوائے۔ حالانکہ بلوغ کی عمر بالاتفاق 15 سال ہے، لڑکی کی بھی اور لڑکے کا بھی، تاکہ اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں رہے۔ اب 15 سال تک آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، یک دم کہے کہ آپ نماز پڑھو، وہ کہاں پڑھے گا؟ وہ تو ضد اور عناد پر اتر آ جائے۔ بعض اوقات بچے بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اچھے گھرانوں کے ہوتے ہیں، انہیں کوئی زندگی کی ضروریات کی تکلیف نہیں ہوتی، تو 12 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی بالغ سمجھی جاتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 15 سال کا بھی ہوا لیکن ہے ننھا منا اور بالکل کچھ نہیں سمجھتا ہے تو حضرت کہتے ہیں 18 سال کا انتظار کرو، اور لڑکی کے لیے کہتا ہے 17 سال کا کرو، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں آیا ہے۔ فتویٰ چاروں اماموں کا 15 سال پر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت وہ تھا کہ آپ 7 سماوات کے اوپر جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ مفتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیں۔